الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الأشجع المتين حبيب إله العالمين الملقب بطه وياسين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين المظلوم في كربلاء ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما الناس عبيد الدنيا والدين رائق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ما شاء الله. برادران عزیز، بزرگان محترم، خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ قم کی مقدس سرزمین پر علماء کے درمیان میں لب کشائی کرنے کی توفیق حاصل کر رہا ہوں اور خدا کا شکر کرنا چاہیے ہم سب کو کہ آج جبکہ زمانہ بڑا مختلف ہے، پوری دنیا میں پابندیاں ہیں، لیکن یہاں پر قم کی سرزمین پر، ایران کی سرزمین پر الحمدللہ ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم جتنا چاہیں عزاداری کریں. ماشاءاللہ. اور یہ برکتیں ہمیں کہاں سے ملیں؟ ظاہر ہے کہ اگر یہاں پر حکومت آج بھی اگر شاہ کی ہوتی تو یہاں پر وہی ہوتا جو یوروپ میں ہو رہا ہے، لیکن یہ برکتیں انقلاب اسلامی کی ہیں کہ آج الحمدللہ ہم یہاں پر عزاداری کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی یہاں پر ہے بقول امام خمینی کے وہ از محرم و سفر محرم و سفر سے ہے. تو جب محرم و سفر سے ہے تو کیوں نہ ہو کہ عزاداری یہاں پر آزاد رہے. اور بہترین زمانہ حسین کو سمجھنے کے لیے، مقصد حسین کو سمجھنے کے لیے وہ ہے محرم سفر. وہ بہترین زمین، بہترین مکان حسین کو سمجھنے کے لیے وہ ہے کربلا کے حوادث میں دقت کرنا. عزیزان محترم، مجھے موضوع دیا گیا کہ مولا کے خطبات پر روشنی ڈالوں کہ جو مولا نے کربلا میں بیان فرمائے. مولا جب کربلا وارد ہوئے تو سب سے پہلا خطبہ جو مولا نے پڑھا وہ یہی تھا جو میں نے آپ کو خدمت میں پیش کیا.
مولا فرماتے ہیں کہ ان الدنیا تغیرت وتنکرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا سبابا كسبابة الاناء. دنیا بدل چکی ہے، اس کے منکرات واضح اور ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے معروفات اور اس کی فضیلتیں، اس کی اچھائیاں وہ سب پیچھے جا چکی ہیں. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سُبَابًا، ان اچھائیوں میں سے، ان فضیلتوں میں سے کچھ نہیں بچا سوائے اس کے اتنی فضیلت بچی ہے کہ اگر ایک ظرف اور ایک برتن کو جو پانی سے بھرا ہوا ہے اگر اس کو انڈیل دیا جائے پھر اس کے بعد اس میں دیکھا جائے کہ کتنا پانی بچا ہے، اتنی فضیلت اس دنیا میں بچی ہے، کچھ قطروں کے برابر. یہ مثال دی مولا نے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ خسیس عیش کالمرء الوبیل، زندگی اس دنیا کے اندر اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی ذلت آمیز ہو چکی ہے کہ یہاں پر ایک شریف انسان کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے. کالمرء الوبیل مولا مثال دے رہے ہیں ایک ایسی چراگاہ کی کہ جہاں پر چرواہا اپنے جانوروں کو لے کے جاتا ہے چرانے کے لیے، لیکن وہاں پر سنگلاخ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں پر پتھر ہی پتھر ہیں اور اس کو گھاس چاہیے، لیکن وہاں پر وہ چیز اس کو ملتی نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ الا ترون الی الحق، کیا حق کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتْنَاهَ عَنْهُ، اور باطل کی طرف اس سے بچا نہیں جا رہا ہے. مولا نے یہاں پر خبر نہیں دی ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حق پر کیا ہو رہا ہے اور باطل کے لیے کیا ہو رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں، یہاں پر دقت کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ ہر امام معمولاً جب امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، تو وہ چیزیں جو معاشرے میں نظر نہیں آتی ہیں ان کے بارے میں بیان کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی اتنا واضح ہو چکا ہے کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اتنا واضح ہو چکا ہے، منکرات اتنے واضح ہو چکے ہیں کہ آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں کہ ان پر عمل ہو رہا ہے. لا يتناهى عنه، ان سے بچا نہیں جا رہا ہے. حق، عدالت، فضیلت، حیا، عفت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لا یعمل بہ، ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جھوٹ، مکاری، زناکاری، شراب خوری، قمار بازی لا یتناهى عنہ، یہ عام ہو چکی ہے. اور یہی فلسفہ ہے قیام امام حسین علیہ السلام کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں کہ حسین تھوڑے جلالی تھے اس لیے حسین نے جنگ کی، لیکن ان کے بھائی مصالحت آمیز تھے اس لیے انہوں نے صلح کی. در حالی کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرق بھائیوں میں نہیں ہے، یہ فرق زمان و مکان میں ہے. ماشاءاللہ. اگر یہاں پر امام حسن علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی یہی کام کرتے. اگر یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی یہی کام کرتے. فرق اماموں میں نہیں ہے بلکہ فرق زمان و مکان میں. زمان و مکان بدل چکا تھا. امیر شام کی جو کارنامے تھے وہ سب پس پردہ تھے. تو امام حسن علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناهى عنہ. ٹھیک ہے کہ ان کے دونوں کے عمل ایک ہیں، لیکن اس کے اعمال پس پردہ تھے، لیکن یزید کے اعمال ظاہر ہو چکے ہیں اور وہ دین کا لباس اوڑھ کر دین کی تخریب کر رہا ہے. تو لہذا یہاں پر میرے پر واجب ہے کہ میں اب میدان میں آ جاؤں. اور میرے پاس اتنے افراد نہیں ہیں کہ میں اس کی ہدایت کر سکوں یا میں اس کو روک سکوں. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کیا چارہ نہیں؟ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. اب مومن کو چاہیے کہ وہ
اللہ سے ملاقات کے لیے رغبت پیدا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا نے کیوں نہیں فرمایا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. در حالی کہ مولا جب نکل رہے تھے مدینے سے تو وہاں پر کیا فرمایا مولا نے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں, میں نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ, کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے راغب ہو جائے. نہیں فرماتے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے. دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو مکے کی طرف جا رہے تھے اور مولا کا ارادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا. لیکن اب کربلا میں آ چکے ہیں اور کربلا سے اب کہیں نہیں جانا ہے سوائے لقاء اللہ کے. ماشاءاللہ. تو پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ, مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے راغب ہو جائے. اور پھر یہاں پر کیوں نہیں فرماتے کہ لیرغب الحسین فی لقاء اللہ. بھائی مولا خود جا رہے ہیں لقاء کے لیے, ملاقات کے لیے, لیکن اپنا نام نہیں بتا رہے بلکہ مومن, کلمہ مومن کا استعمال کر رہے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا صرف یہ جو مولا کا اقدام ہے وہ خود اپنے لیے نہیں ہے, صرف اپنا نہیں ہے, بلکہ حسین ایک کریکٹر کا نام ہے, ایک نمونہ عمل کا نام ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا تو مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسا مقام آئے حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل واضح ہو چکا ہو, آشکار ہو چکا ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہو, تو اس وقت مومن کو چاہیے کہ میدان میں آ جائے اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے, اپنے مال کی پرواہ نہ کرے, اپنی ناموس کی پرواہ نہ کرے. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. فرماتے مولا کہ فإنی لا اری الموت الا سعادہ, میں موت کو سوائے سعادت کو اور کچھ نہیں دیکھتا ہوں. موت اہل بیت علیہ السلام کے لیے, مومنین کے لیے سعادت ہے. کیوں نہ ہو سعادت؟ کیونکہ یہ دنیا وہ ہے کہ جو مومن کے لیے الدنیا سجن المومن, یہ دنیا مومن کے لیے سوائے مصیبتوں کے, مشکلات کے, امتحانات کے کچھ نہیں ہے. لہذا جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو یہ موت اس کے لیے سعادت بن جاتی ہے کہ وہ اپنے رب حقیقی سے جا کر مل جائے. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ موت میرے لیے سعادت ہے. ایسی سعادت کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے تو جواب آتا ہے کہ احلی من العسل. موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. احلی من العسل. جب مومنین کا یہ عالم ہے کہ موت ان کے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے تو پھر امام المومنین کی کیا عالم ہوگا, امام المتقین کا کیا عالم ہوگا. وہ ایسا عالم ہوگا کہ جب وہ میدان جنگ میں ہے اور وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ. یہ لقاء اللہ کا عالم ہے, یہ اللہ سے ملاقات کا عالم ہے. لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. اور میں زندگی کو ظالمین کے سائے میں سوائے ذلت و رسوائی کے, سوائے دشواری کے, سوائے مشکلات کے اور کچھ نہیں دیکھتا ہوں. یہاں پر میں توجہ بہت دقیق چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جملہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے. ظالمین کون ہیں اور ان کے سائے میں زندگی کیسی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا کربلا جنگ بین حق و باطل نہیں تھی؟ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا جواب آئے گا کیوں نہیں. تو مجھے یہ بتائیں, دوسرا سوال یہ ہے
کہ یہ حق و باطل ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ یہ حق ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ باطل ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ عزیزان محترم، صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حق تو یہ ہے کہ حق باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اب مجھے یہ بتائیں کہ باطل بھی باقی ہے یا نہیں؟ باطل ہمارے درمیان میں موجود ہے یا نہیں؟ آج تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں جب نمرود آیا تو اس کے سامنے ابراہیم آئے، جب فرعون آیا تو اس کے سامنے موسیٰ آئے، جب ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ آئے تو ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ آئے۔ جب علی آئے تو ان کے سامنے معاویہ جیسے لوگ آئے، جب یزید آیا تو ان کے سامنے حسین ابن علی جیسے لوگ آئے، امام حسن علیہ السلام جیسے لوگ آئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا اس دور کا یزید کون ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے یزید کو نہ پہچانتے ہوئے اس کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوں۔ کیوں نہیں بیان کرتے کہ آج کا یزید کون ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں یہ بیان کرنے سے کہ آج کا یزید کون ہے؟ کیوں ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم حسینی ہیں 14 سال پہلے والے؟ جو کچھ کربلا میں گزر چکا ہے صرف اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی پر روتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، جس کی فضیلت ہے بیان کرتے ہیں، جس پر لعنت کرنی ہے لعنت کرتے ہیں، لیکن آج کے یزید کو ہم پہچانتے بھی نہیں تاکہ اس پر لعنت کر سکے۔ اس زمانے کا عمر سعد، اس زمانے کا ابن زیاد، اس زمانے کا شمر بن ذوالجوشن ہم پہچانتے ہیں، لیکن کیا ہم اس زمانے کے شمر ذوالجوشن کو پہچانتے ہیں؟ کیا اس زمانے کے عمر سعد کو پہچانتے ہیں؟ مولا کا یہ قول کہ والحیات مع الظالمین الا برما، اگر چاہتے ہو کہ تم ظالمین کے سائے میں نہ رہو تو ظالم کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس کے سائے سے نکل سکیں۔ کون ہے آج کا یزید؟ کوئی بھی، اور بہت ہی کم افراد ایسے ہیں کہ جو آج کے یزید کا نام منبر سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں رائج ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میں نے عرض کیا تھا کسی ایک گفتگو میں کہ ہمارے ہاں جو عزاداری ہے وہ رسمی ہے، چلی آ رہی ہے، فضائل بیان کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، لیکن اس عزاداری کو اور اس کے پیغام کو اپنے زمانے پر کیوں پیدا نہیں کرتے؟ کیوں نہیں پہچانتے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے؟ آج کا یزید آپ سب جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے کہ جو انسانیت پر ظلم کر رہا ہے؟ کون ہے کہ جو عورتوں اور بچوں کو مار رہا ہے؟ کون ہے کہ جس نے عراق میں ہزاروں مسلمانوں کو مار ڈالا؟ کون ہے کہ جس نے فلسطین میں مسلمانوں کو مارا، ان کو بے گھر کیا؟ کون ہے کہ جس نے یمن میں مسلمانوں پر ظلم کیا، اور نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ پوری انسانیت پر ظلم کیا؟ کبھی افغانستان میں مارا، تو کبھی عراق میں مارا، تو کبھی یمن میں مارا، تو کبھی فلسطین میں مارا، اور ہر جگہ تو کبھی میانمار میں، ہر جگہ مارا جا رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ حسین حسین تو کر رہے ہیں، والحیات مع الظالمین الا برما تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ظالم کون ہے، تاکہ ہم اس کے سائے سے نکل سکیں اور مظلوم کی حمایت کر سکیں، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ پر عمل کر سکیں۔ ہمارے بیچ میں نہیں ہے یہ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ تم حق کو پہچانو، باطل کو پہچانو، ظالم کو پہچانو۔ اور وہ ظلم، اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات اور واضح کر دوں، مجھے نام لینا پڑے گا کہ آج کا جو ظالم ہے، جو درجہ ایک ظالم ہے، فرسٹ کلاس ظالم ہے اور دشمن ہے اسلام کا، وہ ہے امریکہ اور اسرائیل۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب کے لیے واضح ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ اور اب مجھے بتاؤ کہ جس نے بھی امریکہ کے سائے میں زندگی گزاری اس کا کیا حشر ہوا؟ والحیات مع الظالمین الا برما۔
زندگی ظالمین کے ساتھ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے. اور جس نے بھی ظالم اس امریکہ اور اسرائیل کے سائے میں زندگی گزاری، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا حشر کیا ہوا. آپ کے ساتھ سامنے مثالیں موجود ہیں. صدام نے زندگی گزاری تو آخر اس کا کیا ہوا؟ ذلت اور رسوائی کے سوا سے کیا ملا؟ قذافی نے زندگی گزاری تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ذلت اور رسوائی کے سوا سے کیا ملا؟ اس نے ان کے کہنے پر، ان دونوں نے ان کے کہنے پر مسلمانوں پر ظلم کیا، لیکن آخر ان کا کیا ہوا؟ اور آج سعودی عرب ان کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کا آخر بھی یہی ہوگا. اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہ ان کے کہنے پر، ان کے سائے میں یمن کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. اور ہم بیان نہیں کرتے ان چیزوں کو اپنی مجالس میں. اس کو محرم و صفر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ان کو بیان کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہا ہے، کیا گزر چکا ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے، کیا انجام دینا ہے. سلام علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والحیات مع الظالمین الا برما الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، اور دین کہاں ہے؟ دین صرف ان کی زبانوں پر ہے. لخ زبانی ہے اور کچھ نہیں، لفظی ہے اور کچھ نہیں. والدین لائق علی السنتہم یحوتونہ ما ضرت وعیشہم. وہ دین کے پاس، دین کے ساتھ جب تک رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت، ان کی جان، ان کا مال سالم ہے. اور جیسے ہی ان کے مال پر آنچ آ جاتی ہے، جیسے ہی حرف ان کے مال اور جان پر آتا ہے، وہ دین سے فاصلہ لے لیتے ہیں، وہ دین سے الگ ہو جاتے ہیں. کیا یہی حسینیت ہے؟ کہ یہ حقیقت دین ہے؟ آپ دیکھیں کتنی مثالیں ہیں اس کی کہ جناب مسلم، ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 18,000 لوگ ان کے ساتھ تھے. تاریخ میں ملتا ہے. اور ایسے تھے کہ ہمدن آمادہ تھے ان کے ساتھ جہاد کے لیے. لیکن جیسے ہی ابن زیاد کی طرف سے حکم ہوا کہ جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا، مسلم کی حمایت کی، اس کی ناموس امان میں نہیں ہے، اس کے بچے، اس کا گھر، اس کا مال امان میں نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ مسلم کے ساتھ بچے. آہستہ آہستہ سب لوگ مسلم کو چھوڑتے چلے گئے، مسلم تنہا ہو گئے. کئی میں ان سے پوچھوں گا، اے مسلمانوں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری ناموس اہل بیت علیہ السلام کی ناموس سے افضل ہے؟ اہل بیت علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر آ گئے کربلا میں. کس کی خاطر؟ دین کی خاطر. اور تم سب کچھ کی خاطر دین کو چھوڑ رہے ہو. پھر مولا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ. جیسے ہی یہ لوگ بلا میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر چھٹ جاتے ہیں، اور دین پر چلنے والے اور متدین افراد بہت کم بچتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب بھی ان پر بلا آئی، جب بھی اللہ نے ان کا کوئی امتحان لیا، جب بھی دین پر کوئی حرف آیا، کوئی آنچ آئی، تو لوگ چھٹ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو حسین حسین کرنے والے ہیں، معاف کیجیے گا، کتنے لوگ ہیں کہ جو عزاداری کرنے والے ہیں، لیکن جب آنچ آئی بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، جب شام میں حملہ کیا گیا داعش کی طرف سے اور کتنے عناصر کی طرف سے، جہاں پہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار خطرے میں ہے، اور عزادار اور حسین حسین کرنے والے کتنے لوگ پہنچے وہاں پر جو اس کو بچا سکیں؟ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ پہنچے اور کون پہنچا وہاں پر؟ جو حقیقی عزادار تھا، چاہے وہ زینبیون کی شکل میں تھے، چاہے وہ فاطمیون کی شکل میں تھے، چاہے وہ حیدریون کی شکل میں تھے، چاہے وہ حزب اللہ کی شکل میں تھے. اللہ دیانون. ہم نے پہچان لیا کہ کون حسین والا ہے، ہم نے پہچان لیا کون حسینی ہے واقعا. لہذا
کہ جب آنچ آتی ہے دین پر، حقیقی حسینی وہ ہے کہ جو دین کے ساتھ رہے، حقیقی عزادار وہ ہے کہ جو دین کے ساتھ رہے، اور دین کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے کہ جس نے دین کو پہچانا ہو، اور دین کو وہی پہچان سکتا ہے کہ جس نے اقوال اور گفتار حسینیہ کو پہچانا ہو، کربلا میں امام کے خطبات پر غور کیا ہو، تب وہ دین کو پہچان سکتا ہے، تب وہ اپنے وظیفے کو پہچان سکتا ہے، اور تب اس پر عمل کر سکتا ہے۔ میرا وقت تمام ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اسی پر گفتگو تمام کر دے دی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے یاران اور انصار کا امتحان لیا، ان کو بلا میں مبتلا کیا، یعنی امتحان، بلا یعنی امتحان، ان کا امتحان لیا اور کہا کہ کل تمہیں مرنا ہے، فلاں فلاں تم سب کو مرنا ہے، ظاہر ہے جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری عورتیں یہاں پر اسیر ہو جائیں گی۔ یہ سب مولا نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اگر روشنی میں جانے سے گھبراتا ہے، شرماتا ہے، تو میں چراغ کو خاموش کر دیتا ہوں، اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ لیکن جب حسین نے چراغ کو خاموش کیا اور اس کے بعد جب چراغ کو دوبارہ سے روشن کیا، کوئی اپنی جگہ سے اٹھا تک نہیں تھا۔ عزیزان محترم، یہ ہیں دیانون، یہ ہیں متدینین، یہ ہیں اسلام پر چلنے والے، یہ ہیں صاحبان دین۔ ہمارے امام زمان علیہ السلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جب ایسے افراد دنیا میں موجود ہو جائیں گے تو ہمارا امام پردے غیب سے ظاہر ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا امام منتظر ہے ایسے افراد کے لیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ تجھے حسینیت کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے بی بی زینب سلام اللہ کا واسطہ، تجھے جناب زہرا سلام اللہ کا واسطہ، پروردگارہ ہمیں اپنے امام کے یاران سے قرار دے، آمین، اپنے امام کے انصار سے قرار دے۔ تو وہاں پر سب حسین کے ساتھ رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ اور ایک مثال، چونکہ آج مناسبت ہے اون محمد کی، ہمارے یہاں پر آج ان کی مصیبت کو بیان کیا جاتا ہے، زینب کے لال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، زینب کے فرزندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ زینب کے جس نے سب کچھ لٹا دیا اپنا دین کے لیے، اس کے پاس 2 بچے تھے، اس نے ان کو بھی اپنے بھائی کے لیے، اپنے دین کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں تو وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہیں، اور جب حرکت کرنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ جناب عبداللہ 2 بچوں کو لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا زینب تم جا رہی ہو اپنے بھائی کے ساتھ اور میں آ نہیں سکتا ہوں کسی مجبوری کے تحت، لو یہ میری طرف سے 2 ہدیے ہیں، 2 تحفے ہیں، اپنے بھائی کے راہ میں اپنے بھائی کو پیش کر دینا۔ اور وہ بچے جناب عبداللہ نے جناب زینب سلام کے حوالے کر دیے۔ یہ مصیبت کا وقت تھا، یہ ایسا وقت تھا کہ جب لوگ حسین کو چھوڑ رہے تھے۔ مدینے سے چلتے وقت حسین کے ساتھ میں پورا مدینہ نہیں تھا، درحالی کہ سارا مدینہ مسلمان تھا، سب مسلمان تھے، لیکن حسین کچھ ہی افراد کے ساتھ وہاں سے نکل رہے ہیں، اور وہ افراد وہ ہیں کہ جو متدین ہیں، وہ ہیں کہ جو صاحبان دین ہیں، اور ان کے ساتھ میں جناب زینب ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ کربلا آ گئی۔ اور اب وہ وقت آیا کہ ہر عورت، ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے قربانی کے لیے۔ کسی خیمے میں ام فروا ہے کہ جو اپنے بیٹے قاسم کو آمادہ کر رہی ہے، کسی خیمے میں ام لیلہ ہے کہ جو اپنے بیٹے علی اکبر کو آمادہ کر رہی ہے، کسی خیمے میں ام رباب ہے کہ جو اپنے بیٹے علی اصغر کو آمادہ کر رہی ہیں۔ ادھر 2 بچے اپنے مامو جان کے سامنے آتے ہیں
اور ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مامو جان اب ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اب امام حسین علیہ السلام دونوں بچوں کو لے کر جناب زینب کے پاس آتے ہیں کہ زینب ان کو آمادہ کر دو۔ اب جناب زینب نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا، جنگی لباس پہنایا، اور جب بچے جانے لگے تو ایک مرتبہ ماں نے اپنے بچوں کو روکا، کہا بچوں میری بات کو غور سے سنو، کہا کہ خیال رہے جب جنگ کرتے کرتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی مت پینا، اس لیے کہ حسین کے بچے، حسین کی بچی سکینہ، حسین کا بچہ علی اصغر پیاسا ہے۔ بچوں نے وعدہ کیا اور جنگ میں میدان میں آئے اور جنگ کی، اور جب جنگ لڑتے لڑتے بچے نہر فرات تک پہنچ گئے، نہر فرات کے نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ ایک بھائی نے اپنے بھائی سے کہا بھیا تمہیں یاد ہے نا ماں کی وصیت کیا تھی؟ ارے ہمارے سامنے پانی ہے، لیکن اب حسین کے بچوں کی خاطر، مامو جان کے بچوں کی خاطر اس کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ اور بچوں نے وہی کیا، یہی قربانی دی کہ پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور اب اس کے بعد بچے سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد حملہ کیا، دوبارہ سے حملہ کیا، اور چاروں طرف سے بھاگا ہوا لشکر سمٹنے لگا، بچوں کو گھیر لیا گیا، ایک بچہ کو ادھر گھیرا، ایک بچے کو ادھر گھیرا، اور ادھر ہے محمد ادھر ہے، دونوں میں افتراق ڈال دیا گیا، دونوں میں فاصلہ ڈال دیا گیا۔ اب اس کے بعد چاروں طرف سے گھیر کر ان کو مار ڈالا گیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ ارے یہ بچے ہیں، یہ جوان بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے مارا جائے، یہ زینب کے لال ہے، یہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ عباس کے شیر ہیں۔ اور جب زمین پر آئے تو ایک مرتبہ آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام قبول ہو۔ اب ادھر سے امام حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام وہاں سے نکلے، بچوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ لیا اور خیمے کی طرف لائے۔ اب جب خیمے پہنچے بچوں کو لے کر تو وہاں پر سب سوچ رہے تھے کہ زینب کا کیا عالم ہوگا، جب زینب ان بچوں کو دیکھے گی تو زینب کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن جب سب نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہیں تھی، ایک اس طرف اون تھے، اس طرف محمد تھے، اور بیچ میں زینب سجدے میں گر گئی، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول فرمایا۔ زینب نے گریہ نہیں کیا ستارو، زینب نے گریہ نہیں کیا اس لیے کہ زینب کے پاس گریہ کرنے کے لیے کوئی اور موجود تھا۔ زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، تمام بیویاں اسیر ہو گئیں۔ اب جب وہاں سے نکل رہی ہیں تو بچوں کے لاشوں کو دیکھا، زینب بے قدوا سواری پر سوار ہے، اور ایک مرتبہ جب اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ زینب شاید اب گریہ کرے، لیکن زینب نے گریہ نہیں کیا۔ اور جیسے ہی زینب نے حسین کے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا کہ بھیا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب زندان سے آزاد ہونے لگے، قید خانے سے آزاد ہونے لگے، اور وہاں پر جب سر آئے جناب اون محمد کے تو اب شہایت جناب زینب گریہ کر لیتی، لیکن جناب زینب سب نے دیکھا کہ جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظروں میں علی اکبر کا سر تھا، ان کی نظروں میں علی اصغر کا سر تھا، ان کی نظروں میں قاسم کا سر تھا، اور زینب حسین کے لال کے لیے گریہ کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ختم مصیبت، تمام مصیبت کے جملے، بس آخری جملہ ہے ستاروں کہ جب زینب مدینے پہنچی ہے اور جیسے ہی زینب نے دروازے کو کھولا ہے اور جیسے ہی اون محمد کے بستر کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ زینب تڑپ کر روئی اور اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا۔ ارے میرے بچوں، اون محمد، اب کوئی نہیں بچا جو اس زینب کو ماں کہہ سکے۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، پروردگارا جس طرح سے عزاداری کرنے کا حق ہے اس طرح سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا مقصد حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا
ہمیں اپنے امام کے یاران اور انصار سے قرار دے. پروردگارہ مظلومین کی حمایت فرما, ظالمین پر لعنت فرما. پروردگارہ جو حضرات کے اولاد ہم کو اولاد صالحہ عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کے ناصر مشوات فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.